الصبح بدا من طلعته. میں سیدنا فاروق اعظم کی بات کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ بندہ کچا ہے، نہ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر تو رب نے حق جاری فرما دیا. فاروق جو کہہ دیں اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے. امام سیوطی نے ان آیات کی تفصیل لکھی ہے جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی، لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت. حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو. صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے. فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کو نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں. فرمایا عمر نے پوچھا تھا؟ حضور نہیں. فرمایا چلو واپس چلو، حق قبول کریں. حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے. فرمایا عمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے کہا لی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت پہ حد لگائی. حضور لگائی. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے، دیوانی ہے، مرفوع قلم ہے، اس پر حد نہیں لگتی. عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو آپ فرمانے لگے پہلے پتہ کیا کرنا پھر معاملہ طے کیا کر. تو حضرت عمر نے کوئی بہانہ نہیں کیا. بہانے بھی ہوتے ہیں نا، انہیں مینوں صحیح نہیں گل دسی، اے بندے نے مینوں انج کیا سی، کوئی بہانہ نہیں لگایا. عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے. یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے. اور پھر چمکتے ہوئے جملے سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. موت کی تکلیف کیا ہے، قبول کریں موت اگر کی آپ مصیبت کیا ہے. اللہ اکبر. حق کو اگر مانیں سرحانے بیٹے اور ایک ڈٹنا نہیں سیکھیں اور حق 10 بات بیٹے کہنا بھی سیکھیں. سرحانے کھڑے حضرت ہیں عمر تو فاروق رضی باپ اللہ کی تعالیٰ موت عنہ کی کے زمانے میں تکلیف بھی کو کچھ معاملات کوئی ہیں. ایک بیٹا نہیں امام اٹھا غزالی نے سکتا، لکھا ہے کہ ایک کوئی بیٹا نوجوان اس کو شیئر نہیں کر شراب سکتا، چھپا کے اولاد اس اپنی کو شیئر چادر نہیں کی کر اوٹ میں سکتی، بہویں اس کو حضرت شیئر عمر کے نہیں کر سامنے سے سکتی. گزرا. اور موت کی تکلیف کتنی سخت شراب ہے چھپا. آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو میں بتا اکثر دوں. کہتا ہوں کہ آج بھی اپنے تو منع مسائل کرنے کا والا ہو حل تو لوگ منع ہونے یاد کو تیار رکھنا ہیں. صرف پر ہم تعویذات منع کے اندر نہیں کرنے ہے. کو تیار ہیں. تعویذات میں ڈوبنے والی اگر میری ہمارے سنی کہنے پہ بڑی بڑی محفلیں ہو سن سکتی ہیں لو، تو ہمارے کہنے پہ داڑھی ہر بھی پوری ہو مشکل سکتی کا علاج تعویذ لیکن ہم نہیں کہتے ہے. ہیں تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو ہمارے سکتا کہنے ہے، پر اگر بڑے بڑے لیکن ہر چندے لوگ دے مشکل دیتے کا ہیں تو علاج امید ہے نہیں نمازی ہے، بھی ہر مصیبت کا وہی علاج جائیں گے. نہیں ہے. توجہ دلانے کی تعویذات حضرت پر عمر کے تکیہ زمانے کر میں کے بھی یہ مسئلہ بیٹھنے ہوا. والی میری میری باتوں میں سمجھ آ رہی ہے میرے سارے لیے دوستوں؟ تو اللہ کے رسول ایک نے نوجوان جا رہا ہے، نسخے شراب کیمیا چھپائے عطا تو کیا سیدنا ہے. فاروق اعظم نے سن تلوار لو نکال دی. موت کی یہ کیا تکلیف کدھر کیا جا ہے. رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی رسول کہنے حضرت لگا حضور سیدنا وہ نا عمرو شرکا ابن ہے عاص میرے رضی اللہ تعالیٰ اور عنہ اندر دعائیں مانگ ارشاد رہا ہے، یا فرماتے اللہ ہیں عمر سے جس بچا کو لے، آج کے فقیہ بعد ابو شراب نہیں سمر پیوں گا. قندی لکھتے ہیں کیا لکھتے اندر ہیں؟ دعائیں مانگ اللہ اللہ عمر اکبر. سے بچا لے، جب آج کوئی کے بعد انسان شراب دنیا سے حضور جا رہا شرکا ہے، ہو، شرکا. جب کسی کی روح حضور نکل کہنے لگے رہی کھول ہو، نہ ذرا. جب کسی کو چادر موت آ کھولی تو رہی بوتل ہو، میں واقعی اللہ شرکا نکل اکبر. آیا. یہاں نیک وہ اور بد کی الحمدللہ تمیز نہیں الحمدللہ ہے، پکار کے نیک چلنے اور لگا. گنہگار کی ایک ابھی روایت یہاں میں نے پر ایسی بھی تفریق پڑھی کہ نہیں جب ہے. وہ جا رہا یا تھا تو حضرت مطلقاً عمر نے سب کے آواز لیے دی، بیان کیا جا فرمانے رہا لگے ہے. عمر سے ڈر جب کے کوئی توبہ کیا دنیا تو سے شراب کا جاتا شرکا بنا ہے. چاہے اگر نیک تو ہو یا رب سے ڈر کے گنہگار، توبہ کرتا تو اللہ نے اس کو کے شہر سینے بنا پر ایسا دینا تھا بوجھ لگتا ہے، اور ایسا تیرے کام لگتا آ ہے گیا تھا. کہ جیسے زمین ہونا اور تو چاہیے نا آسمان منع کو کرنے والا. اس اور کے ایک بات سینے اور پہ آپ رکھ کروں، دیا جب گیا آپ ہو. کا حق آ اگر جائے تو کسی اسے کے قبول سینے پر زمین اور حق آ آسمان جائے رکھ تو دیا اسے. جائے تو اس حضرت وقت عمر اس کا کو زمانہ تھا، کتنی تکلیف سچ ہوگی. بتاؤ. اس وقت اس مرنے حضرت والے کو عمر بن تکلیف عاص ہوتی ہے. اپنے رواج کانوں یہ میں تھا، ایئر مصر کے فون اندر ایک لگا دریا کر چلتا گانے تھا، دریائے سننے نیل. والے جوانوں کی اور توجہ سارے چاہتا مصر ہوں. کا ہندوستان شراب اسی کی دریا پہ نشستوں تھا. کو فصلوں کو پانی آباد بھی کرنے لگتا والوں اسی کی سے، توجہ جانور بھی اسی چاہتا سے ہوں. پانی پیتے، رات کھیتیاں بھر بھی اسی سے شراب ہوتی. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سال کے زنا بعد کے وہ دریا مناظر خشک ہو دیکھنے جاتا. والوں کی توجہ چاہتا سال کے ہوں. بعد میرے بھائیوں دریا غور خشک تو ہوتا. کرو. ایک اور جب منزل خشک وہ ہوتا نا آپ تو پر بھی قوالی آنی ہے، لڑکی قتل وہ کر مجھ کے پر دریا بھی میں آنی ڈالتے. ہے. وہ منزل پھر وہ کون دریا سی چلتا. ہے؟ وہ موت آج کی بھی بہت سی منزل ہے، جگہوں وہ پہ گھاٹی اوہام موت پرستی کی ہے. گھاٹی ہے. کہتے ہیں ہمارے مرنا آستانے سب کو کا ہے. طریقہ ہے. اللہ میں اللہ نے کہا صحابی آستانے رسول کا، اس حضرت آستانے عمرو کا ابن طریقہ عاص ہوتا ہے جس رضی کا اللہ اس تعالیٰ آستانے کا کہتے تعلق ہیں در مصطفیٰ زمین سے اور ہوتا ہے. آسمان اگر باقی کسی کسی کے آستانے سینے کا پہ اپنا کوئی سمیٹ ذاتی کر رکھ طریقہ دیا جائے کوئی تو اس ذاتی وقت طریقہ جو نہیں. اس کی طریقہ وہ جو میرے تکلیف نبی ہوگی پاک کا وہ طریقہ ہے. تکلیف اس مرنے سے والے ہٹ کو کر ہوتی ہے. کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے تصور آستانے کا کرو طریقہ اگر ہے، گھر کا ہماری یہ پنکھا رسم ہے، سینے ہمارا پہ یہ گر رواج جائے ہے. ہم اٹھا کے برداشت بھاگ جاؤ نہیں کر رسم و سکتے. رواج. اللہ ہمارے رسم و رواج سینے رسول پر اللہ کی پتھر سنت لگ کے جائے پابند ہم ہیں. برداشت سارے نہیں بولیے کر صلی سکتے. اللہ ہو. ڈرائیونگ کرتے پھر ایک دفعہ وقت پڑھیے اگر درود شریف
सल्लल्लाहु सीने पर आ जाए, हम 3 दफा बर्दाश्त कर ले नहीं कर ताकि ताकत सकते। आजाद हो जाए। अल्लाह सल्लल्लाहु वो कैफियत आप पर नबी भी पाक आने सल्लल्लाहु वाली अलैहि है, वसल्लम का वो तरीका असल कैफियत तरीका मुझ है। पर भी आने वाली है। अंधेरा उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस अकेली और जान, कहते हैं कि पक्का दम तरीका ये था कि जब दिल तक लड़की उठाता, कत्ल करके डालते नहीं खुदा तो दरिया को चलता याद नहीं। कर प्यारे, वो हज़रत उमर साथ को आने खातिर वाली है। अल्लाह अकबर, हुजूर, सीने ये पे मामला है। ज़मीन और और लोग आसमान मुझे को यही रख कहते दिया हैं, जाए मैंने लोगों को तो वो समझाया है कि तकलीफ इस्लाम न जुल्म होगी, का मरते हुक्म नहीं वक्त देता, वो जुल्म की तकलीफ इजाजत होगी। नहीं देता। उसके बाद कैसे लड़की कत्ल की जाए? अब आप अमर बताएं इब्न क्या आस करना है? रज़ी अल्लाह ताला हज़रत फरमाते उमर, हैं ईमान, इसी पे यकीन, बस नहीं, इस्तिकामत, जब पहाड़ पढ़ने ले वाला लो। सांस हज़रत उमर ने लेता 2 है खत तो लिखे, उसको एक हज़रत ऐसा अमर बिन लगता आस के है नाम, कि दूसरा जैसे दरियाए नील वो के नाम। नाक के सुराख 2 से खत सांस लिखे। नहीं ले रहा है, वो एक नाक खत के लिखा सुराख से दरिया सांस के नाम, नहीं ले एक रहा खत है, लिखा उसको अमर बिन ऐसा आस कर गवर्नर के दिया नाम। जाता है नाक गवर्नर के के नाम सुराख खत लिखा तो को, फरमाया उसको यूं जितने लगता यहूदी है हैं, ईसाई जैसे हैं, वो कमजोर ईमान सुई वाले, के नाके सबको से दरियाए नील सांस पे ले ले जा। रहा है। और मेरा ये दूसरा तंग खत कर दरिया दिया में जाता डाल है, के सबके इतना सामने डाल तंग कर दिया जाता है कि कहते यूं हैं ये लगता खत है पढ़ना कि चाहे तो जैसे मुझे इजाजत वो भी है। सुई के नाके सुनिए से और सांस ले सर रहा धुनिए है। और मेरे सोचिए, प्यारे आका ये असल कमजोरी कहाँ आई? रमजान के सबसे दीवानों, पहले जुम्मे में इसी सबसे पर अहम बस मौजूद नहीं, है कमजोरी और नफ्स सैयदना वाक़या कहाँ हुआ है? इब्न आस हज़रत फरमाते सैयदना उमर हैं, बिन खत्ताब अल्लाह रज़ी अल्लाह अकबर, ताला अगर ने किसी दरिया के को मुखातब पेट करके में लिखा हो बबुल दरिया। का दरख्त उगा दिया जाए तो कहता है और ना कि फिर लड़की उसकी कत्ल करके डंठल फेंकी जाएगी। उसके नीचे तो के मैं मकाम रसूलुल्लाह से का मानने वाला कोई हूं, मैं जुल्म खींचे नहीं होने इस दूंगा। तरह से कि उसकी हमें तेरे रग पानी की रग में जरूरत ही बबुल कोई का नहीं, तू कांटा बेशक छुपा पानी हुआ ना हो दे। और खींचने वाला अगर तू अल्लाह के हुक्म से जोर बहता है, खींचे तो अगर उस तू अल्लाह वक्त के हुक्म उसके से बहता पेट है, की तो कैफियत फिर क्या अल्लाह का होगी, बंदा और उस मुस्तफा वक्त का उसकी गुलाम उमर रगों तुझे की हुक्म कैफियत देता है क्या कि फौरन होगी, बहना शुरू उस कर दे। वक्त उसकी शरियानों फौरन की मिनट में कैफियत क्या लगाना। होगी। हज़रत अमर सैयदना इब्न अमर बिन आस आस कहते फरमाते हैं, हैं, लश्करों जब के रूह लश्कर निकलती लेके है मैं दरियाए तो नील ऐसा पे लगता पहुंचा है और कि भरे जैसे मजमे बबुल का में जनाब उमर का का खत दरख्त मैंने डाला तो पेट दरिया ने उगा बहना कर शुरू कोई कर नीचे दिया। से खींच रहा फरमाते हैं है। दरिया ये बहने कैफियत लगा और होती है गैर मुस्लिम मरने कलमा वाले पढ़ना की। शुरू हो गए। हज़रत मूसा लोग मुझे कलीमुल्लाह कहने लगे फरमाते क्या हैं, दिखाया है जो कलमा पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा दिखाया कुछ भी नहीं, ये हज़रत उमर के ईमान की कुव्वत की बरकत है कि मरने को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैब का फरमाते हैं, एक इंसान को कादिसिया की जंग के लिए निकले, 313 तलवारों रस्ते से में दरियाए नील आ एक गया। साथ हमला हज़रत करके सैयदना मारा जाए साद बिन तो नबी वकास 313 कहाँ सफर तय करके आए, कहते पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हज़रत साद बिन नबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान यकीन और इस्तिकामत डट गए। कहने लगे ओ दरिया कि अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, दश्त पे दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, पर मैं छोड़ रास्ता। तकलीफ कभी दुनिया सहाबा में कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए और उस वक्त कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं, गुजर कोई गया। तसल्ली क्या दे उस सकता पार है, जब क्योंकि गया कान ना, भी काम नहीं कर रहे हैं, हज़रत साद बिन ज़बान नबी भी वकास काम ने नहीं फिर कर मजमे रही पे है, नजर डाली, हाथ फरमाया पैर भी किसी की काम कुछ नहीं है कर तो रहे नहीं रह गई हैं। पानी में। अल्लाह के गैब दा नबी सल्लल्लाहु दरिया में अलैहि चीज़ तो नहीं वसल्लम रह गई। एक फरमाते सहाबी हैं, कहने लगे, अगर मेरा मिट्टी का मरने प्याला वाले रह के गया है। जिस्म की यार ताकत जरा न देखिए, खींची अंदाज देखिए जाए मिट्टी का प्याला। तो ओ यार छोड़ बड़ा पागलों मिट्टी की का तरह प्याला क्या जंगलों होता में है? भागे। अब तो मिट्टी के और प्याले उसकी की बात आवाज करेगा, छोड़ ऐसे निकले जैसे छोड़ दे, बैल क्या करता है? कटने उसने के कहा बाद जैसे प्याला वो मेरा रह चीखता गया है। उसके हज़रत साद बिन नबी चीखने वकास की कहने आवाज लगे तुम क्यों हमारा सुनो, प्याला रह लेकिन जाए, हम अल्लाह की रसूलुल्लाह के नौकर हिकमत हैं। ये है कि वो ईमान मरने से यकीन पहले और उसके इस्तिकामत की हाथ दौलत, पैर फिर की दरिया की चिल्लाने तरफ की देखा, ताकत कहने लगे खींच चल यार लेता हमारा है, प्याला भी वापस बता कर। के वो हाथ सहाबा पैर कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर। बेचैन न हो सके। मेरे भाई, जब अगर ईमान लोग की मरने दौलत, वाले की यकीन की दौलत, उस एतमाद मौत की की दौलत, कैफियत को हज़रत चमन उमर ले फारूक तो शादियां करना रज़ी छोड़ दे, अल्लाह ताला शादीशुदा बीवियों के पास हज़रत जाना सैयदना छोड़ दे, फरमाया अच्छे अबू मूसा कपड़े अशअरी पहनना कहते छोड़ हैं दे, कि मैंने ना अच्छा खाना खाना छोड़ दे, सफाई और की। लोग इस्तिग़फ़ार करते हुए जंगलों में माले पागलों गनीमत की की तरह मैंने सफाई भटकते की रहे। तो मरने वाले एक को दिनार मौत के मुझे ना वक्त कहीं जो पड़ा हुआ तकलीफ मिल होती गया। है वो तकलीफ तो जानवरों फरमाते को हमें पता इजाजत चल होती जाए थी कि तो एक तुमको आध गोश्त दिनार हम खाने अपनी न मर्जी मिले, से कहीं जानवरों खर्च की चमड़ी से कर उनका सकते। उनकी अगर हड्डी आप से उनकी नाराज चमड़ी ना हो लग तो जाए, हमारे यहाँ जानवर जो है वो चेयरमैन गोश्त साहब, खत्म नाज़िम कर दे। साहब ये कैफियत ठेके है देते मरते हैं तो वक्त की। ठेकेदार उनका लेकिन छोटा अब भाई होता सुनना मुसलमानों, मेरे उसी नबी ये ने चचा का जिसने बेटा ये होता है, ये तकलीफें खाला बयान का की, बेटा
फरमाते सूरह यासीन पढ़ो, अगर तुम कुरान की तिलावत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ क्यों आसान नहीं हो सकती? तो हजरत उमर के बेटा गुजर रहा था तो हजरत अबू मुसाशरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, वहाँ कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है मरने वाला, तवज्जो करें, कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरा करे उसके पास बैठकर तो उसको यूं बरकतें नसीब हो जाए। जब दूसरे की तिलावत की बरकतों का ये आलम है, अगर इंसान कुरान की खुद तिलावत करे तो बरकतों का आलम क्या हो? तुमने दुनियादार पैसों पे कुरान का दामन पकड़ो और कुरान पर अमल करो। कुरान मुकद्दस की सिर्फ तिलावत न करो बल्कि कुरान पर अमल करो। आप ये जो सुनते हैं ना, कुरान को थामने वाली कौम, ये बोरिया नशीन घर नहीं मिला था तबाह करने वो के लिए, मेरा ही घर मिला जो अरब की बोरिया नशीन, वो काम जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाती थी, वो काम अल्लाह अकबर, जिस कौम ने गुर्बत में जो बच्चों को खराब करने में जब उनके मदद पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा, तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे, कैसर और किस्रा के ताजदार, कैसर और किस्रा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने में। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ कीजिए 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े, कभी सारी और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़े, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी, तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं, उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल का जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफा पढ़ो, और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से ये बात याद रखना, जितनी उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में उतना ही सदुल्ला फासिल, फखरुल मासिल, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खजाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो, बहुत शौक में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत के सीने में लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं तो जो कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, जो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, आप जानते हैं कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की बरकत से लोगों का खौफ दिल से निकलेगा। कुरान की तिलावत करोगे, ज़बान पर सच्चाई जारी होगी, कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बारोब बनेगी, कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बाअसर बनेगी, कुरान की तिलावत करोगे, आपकी जिल्लतें इज्जतों में तब्दील हो जाएगी, कुरान की तिलावत करोगे, नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी, कुरान की तिलावत करोगे, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा, दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के दे, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले, उसको अपने दिल में बंद करके दे, कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाअल्लाह जब वो दुश्मन मगलूब होगा आपको गलबा नसीब होगा, वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो, सबकी किताबें पढ़ने वालों, रब की किताब पढ़ के देखो, सबकी किताबों पे दिल देने वालों, रब की किताब को दिल दे के देखो। मेरे आका फरमाते हैं जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में तिलावत न हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है,
ہے, قرآن کامیابی دیتا ہے, قرآن کامرانی دیتا ہے. اللہ اکبر, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کلام اللہ ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی. اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا, قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا, تعلیم قرآن کا انقلاب تھا. ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے. ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے, حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے. اللہ اکبر, وہ مکہ المکرمہ آئے. توجہ کرنا میرے نوجوانوں, جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے. اے جوانوں, اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں قرآن تھامنا ہے, قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے. قرآن کی طرف آؤ. اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا, نہ عرب کی طرف بلایا, نہ عجم کی طرف بلایا, نہ سیاہ کی طرف بلایا, نہ سفیدی کی طرف بلایا. میرے آقا نے نہ پہچانتے کی طرف بلایا, نہ قبیلے کی طرف بلایا. حضور نے قرآن کی طرف بلایا. آؤ قرآن کی طرف پڑھتے ہیں, آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں, آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں. اللہ اللہ, دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں, بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے. اللہ اللہ, تو طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا. مکے میں ہنگامہ تھا, مکے میں طوفان تھا. کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے. مکے کے وہ دشمن, وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے, وہ گھیر لیتے. ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر, اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے. یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا, اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا. طفیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, طفیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں, میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے. کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے پیغمبر ہے. طفیل ان کے قریب نہ جانا, جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہے, ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے. تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا. طفیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا. ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا, اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح وقت سے گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں, نہیں کوئی تعارف نہیں. اچھا کیا, کتنے لوگ چلاتے ہیں, مجاہد تھا, مجھے ساتھ یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں, اور قرآن کتنے لوگ چیخیں مار کے رونے لگے. بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں عطا فرمائے. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں. ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا, انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. اندھا ساری زندگی اپنے جو دنیا میں اندھا پیدا ہو دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے, قرآن اور پاک قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا. قرآن بڑا شاندار, اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے, کیا مزے لوگے. قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو, علم سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی. یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا, اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے, اور مجھے خالص ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا, وہ بھی ٹھیک نہیں, انجینئر بننے کا ٹائم ملا, وکیل بننے کا ٹائم ملا, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, بڈھے بڈھے ساری زندگی اپنے آپ کو چلائیں. اچھی بات ہے, اپنے آپ کو وہ نہیں کرتا, لیکن بڈھے وہ واٹس ایپ چلانے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے ہر 2-4 حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے, کوئی کام ہی نہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے راز کی بات, عجیب بات ہو گئی ہے. ہر بندے کا نوجوان نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر حضرت بھی حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا موجود ہوتے تب حضور کا کتنا احترام کرتے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیں. کیا موبائل نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضور کی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کی آخری ایام تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے, تمہاری توجہ حضور کے فرماتے فرمان پر آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا, محروم نہ بنو.
اچانک میرے دروازے پہ زندگی گزارنے کا میں گھبرا کے اٹھا، کیا کر رہا تھا؟ اتنے قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو غلط امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ قرآن سیکھو، میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے، کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا۔ قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے، سرکاری کام سے بلاتا اس دن ہمارے لیے مجھے ذاتی کام پڑ گیا، اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا۔ قرآن تھام لو، سیکھ لو، اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے، 3 مہینے سے زیادہ کا وقت پھر نہیں میرا لگتا۔ ہاتھ پکڑ لیا، 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو، اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یمان کہتا ہوں پریشان ہو گیا، حضور پہلے اتنے ہزاروں کے مجمع سے بتائیں اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے قدم قرآن پڑھ لیں گے تو اللہ کے سب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو۔ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی، ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، سب بنو، پیچھا رہ گئی دور، لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو، کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی۔ جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی۔ کہنے لگے آج میں عشاء کے جو بعد ڈگری قبر تک جائے گی، بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا پھر میں نے اس کو بچوں قبر کی میں بھی ماں سے اور تلاوت کا بچوں شرف سے بھی نصیب پوچھا ہوگا۔ ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا۔ تیرے ساتھ قرآن نبی سے پاک شوق راز کی پیدا باتیں کرو، کرتے قرآن تھے، سے ذوق پیدا سچ کرو، بتا، اور جب قرآن کہیں پڑھنے عمر کا لگو گے نام تو میری منافقوں بات میں پر آپ کو شامل تو یقین نہیں؟ آئے گا۔ آج نہیں آتا، سچ بتا، ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے قرآن نہیں آپ کو سارا بڑا کچھ۔ خوبصورت، حضرت اللہ حذیفہ کا بن کلام ہے یمان میرے کہتے ہیں میں بھائی، باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ اللہ کا رویا۔ کلام، میں قدموں میں بیٹھ گیا، اللہ میں نے کا کہا کلام نہیں ہے۔ یہ بات کہہ عمر، دوں، خدا یہ سے تو میں نے اچھا نہیں کوئی سنا، نہیں، لیکن یہ اس میں کے نے نبی کلام پاک سے سے اچھا ضرور کسی سنا کا ہے کہ کلام۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب اپنے ہوتا۔ بچوں کو بھی یہ پڑھاؤ۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل اس کے جاتا اگلے پچھلے یہ گناہ میں نے معاف اپنے کانوں سے سنا ہے لیکن خالہ کہ اماں سے نہیں پڑھانا، 950 سال ایرے گہرے سے نہیں حضرت پڑھانا۔ جبریل جو جناب عمر کی بہترین شان قاری بیان کرے مخرج تو کے پھر بھی ساتھ بیان صحیح نہیں پڑھا سکتا ہو، یہ میں نے اس ضرور کو سنا پڑھو۔ دوستو، کیونکہ ٹیوشن اور ساری کوچنگ زندگی کے لیے حضرت تم عمر نے ہزاروں روپے خرچ کرتے اگر ہو، دوسروں کا تو محاسبہ کیا تو قرآن اپنا اور پڑھانے اپنے کے لیے بچوں اگر کا بھی لاکھوں بڑا کرنا خیال پڑے تو لاکھوں خرچ۔ اپنی ذات پر بڑی میں ان توجہ مدارس کو سلام جو کرتا لوگ ہوں اپنا جو بھول اخلاص جاتے کے ہیں ساتھ قرآن کی ہمیں خدمت اپنی کرتے ہیں۔ صحت کا بڑا ان خیال علماء ہے کی عظمت کو سلام لیکن کرتے اپنی ہیں روحانی جو قرآن زندگی کا کی کوئی خدمت خیال کرتے ہے ہیں۔ اللہ نہیں اکبر۔ قلبی دشمن زندگی کا نے کوئی غلط تصور پروپیگنڈا کیا ابو جہل نے، نہیں۔ آپ یقین کریں طفیل موٹا اتنے اس سے آدمی متاثر ہو کمزور گئے، ہونے کے لیے کانوں میں روئی جدوجہد ٹھوس لی، کمزور طاقتور روئی ہونے ڈال کے لی لیے۔ کان میں، توجہ لیکن کرنا۔ جس کو کتنے دن بہت بیت بڑی گئے ذمہ اللہ داری رسول ہمارے کی سنوں یاد میں پر ہے رویا ہی نہیں۔ مسلمان جوانوں، کتنے دن بیت گئے نہ سننے کانوں میں کو روئی دل ڈال نہیں لی اس چاہا، نے۔ جسے مہینوں طفیل بیت گئے اور قرآن اور پاک اس کی کے طرف بعد نظر ہی نہیں گئی، سوچا کہ فکر مند ہی حضور نہیں۔ کی آواز میرے زندگی کان میں نہیں زندہ آنا دلی چاہیے، کا میں نام ملوں ہے۔ گا بھی نہیں، مردہ دل کیا بات خاک سنوں جیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں طفیل حضرت عمر کی آخری زندگی رات آ دور گئی۔ حاضر میں اب مجھے چونکہ ہمیں میں یہ مکہ سبق دیتی تجارت ہے کے لیے آیا کہ تھا، کڑی نگرانی رکھو آخری اپنے رات آ گئی، پودوں مجھے مکے سے جانا کڑا کہاں خیال تھا رکھو اپنے اپنے وطن۔ ذاتی بات کا۔ میں نے سوچا اور یہ جو محمد تمہارے عربی تو دل گھر میں کی سو دنیا رہے ہوں ہے، گے، یہ تمہاری روح چلو کی چل زندگی کر ہے، اس کا آدھی رات کے محاسبہ بعد کرتے کعبے رہو۔ کا طواف کر نبی لیتے، کریم علیہ کعبے کا السلام نے طواف اور فرمایا حج اپنا وغیرہ حساب خود کر لو، اسلام سے پہلے بھی قبل لوگ اس جو کے کہ مسلمان تمہارا نہیں تھے حساب مکے کیا والے جائے۔ وہ بھی کرتے تھے، آس پاس اپنا والے بھی حساب کرتے تھے۔ تو بولیے، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اپنا حساب تو طواف کعبہ کے ہم لیے ساری جب میں نے دنیا کا مطاف حساب پہ کرتے قدم پھرتے رکھا ہیں۔ تو طفیل کوئی کہاں سے کہتے ہیں، کماتا اب ہے میں اس کہاں کو اپنے کھاتا ہے، الفاظ پر کے اپنا جامع حساب بطور مفہوم پیش کرنے حضور لگا نے ہوں۔ فرمایا طفیل حساب کر کہتے لو ہیں قبل اس سے کہ تمہارا کہ حساب۔ چاندنی رات مولا علی تھی، فرماتے ہیں نماز چاند پڑھ کی لو دودیا قبل اس دودیا کے کہ روشنی، تمہاری نماز پڑھی میں جائے۔ اپنے الفاظ کے یہ جامع بڑا بطور عجیب مفہوم معاملہ ہے۔ پیش کر چاند کی دودیا کہ ہم روشنی جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار مطاف یہ ہے کہ کی سامنے والا زمین غلط ہے اور کو میں مزین کر رہی تھی، یعنی اور دوسرے کا غلاف بچہ گلی میں کعبہ نظر آ سے جائے تو اس کی غلطیاں چھن نکلنی چھن شروع ہو کر جائیں گی۔ انوار و اور میرا تجلیات بچہ نکل سارا کر شہر گھوم آئے قلوب و اذہان ایک ٹائر کو پہ موٹر منور سائیکل کر رہے تھے۔ تو ایسے ہم میں کہتے ہیں کہ ابھی ایک بچہ ہے، دلکش سی انشاءاللہ آواز، سیانا ایک سرہلی ہو سی جائے گا۔ اگر آواز، ابا جی آج تک اس سیانے نہیں آواز ہوئے کا کیا کہنا کہ اس کو جسے سمجھا لیں۔ لہنے داؤدی بھی پھر رشک بیٹے کی کا نگاہ سے سیانا ہونا دیکھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہائے ہائے وہ آواز 60-70 سال لہنے لگی جائے۔ داؤدی کو رشک کی نگاہ گھر سے کے اندر دیکھنے جب کی تک بات اس لیے توجہ کر نہیں رہا ہوتی، ہوں اور سب کہ سے جب پہلے داؤد جب تک زبور اپنی ذات پڑھتے پر ہیں، توجہ نہیں ہے، توجہ تو کریں، والد کا داؤد جب تک زبور کردار پڑھیں بچے نہیں تو دیکھتے، داؤد کی کردار زبور بچے سننے نہیں کے لیے دیکھتے، جب تک پرندے ٹھہر جائیں، اتنی دیر ہوا تک ان رک کا جائے، تبدیل ہونا پانی ممکن بہنا ہے بند ہو جائے۔ نہیں ہوگا۔ یہ داؤد کی تاثیر علیہ حضرت السلام
नाम, लेकिन जब मोहम्मद रसूल अल्लाह की आवाज निकले तो खालिक कायनात, खल्लाक कायनात, कायनात को पैदा करने वाला खुदावंद कुद्दूस उस आवाज का मुश्ताक है, मुश्ताक
اللہ اکبر. اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے. اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ اکبر. اللہ اللہ جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے, محبوب آپ فرما دے, محبوب آپ فرما دے. یا اللہ پاک کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے. یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی, قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. تو فیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی. میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا, آواز والے کا انداز کیا ہوگا. آواز خوبصورت, کلام خوبصورت, اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں. تو فیل کہتے ہیں میں بیتاب ہو گیا, میں بے قرار ہو گیا, اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے. میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں, یعنی نظم بھی نہیں, یہ نثر بھی نہیں, نہ نظم ہے نہ نثر ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر, نظم کہیں تو کیسے کہیں, نثر کہیں تو کیسے کہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. آپ دیکھتے چلے جائیں, اس کا کوئی جواب ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے. اللہ اللہ آئے کہاں سے لائے کلام. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى آلہ یتمطى اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. یہ رانائیہ تو دیکھیں کروڑوں ردیف و قافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آخر اس کلام کو کہے تو کیا کہے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں سوال ہی نہیں بلکہ جسم میں جان. لو ردیف اور قافیے کی یہ رانائیاں, لیکن نہ ہم اس کو ردیف کہتے ہیں نہ قافیہ کہتے ہیں. قرآن کی رانائیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر. بہرحال اللہ اللہ اختصار دیکھیں تو یہاں تک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اختصار کی انتہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اللہ. اور معنی کا حال توجہ کریں, کسی کے کلام میں اتنے معنی اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئے. جس کے رب کے کلام میں قرآن کا نزول بند ہو گیا. فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا نزول بھوک لگی ہو نا بند ہو گیا. معنی کا نزول آج بھی غلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے. اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے ایسے نا, ایسے معنی زندہ کلام, پوری قوم اپنے زندہ کلام حیوں قیوم کا. ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو, والعصر ان الانسان لفی خسر. لوگ معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکے, ان کا سٹیٹس الگ الگ معنی روز فاروق اعظم کوئی بن کے رضی تو اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں حضرت ابی بن کعب نے تلاوت کی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بہت تھے. اس دن بیان یہ کیا والعصر زمانہ مراد ہے محبوب کا زمانہ. یہ گئے تجارت کے لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبید اللہ ابن عمر, حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. اس سے نماز عصر بھی ہے, وقت عصر بھی ہے, لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ تفسیر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر یہ لیا زمانے محبوب کی قسم. یہ حضرت والعصر کا مطلب محبوب تیرے زمانے کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ. خیر القرون کرنی, خیر
القرونی قرنی، آقا فرماتے ہیں خیر القرونی قرنی، یہ سوچ ہم دیتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا چودھری اور زمانہ۔ کمی کی سوچ، تو لوگوں نے کہا امیر کی قرنی سے سوچ، کیا مالک مراد؟ اور کرایہ دار کی سوچ، مطلب میرے زمانے سے کیا مراد؟ گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی عاشق سوچ کسی یہ طرح ہم کی دیتے باتیں ہیں۔ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا قرنی سے کیا مراد؟ یہ بات قرنی سے کیا مراد؟ حضور کا وصال ہو گیا، زمانہ ختم کا نہیں۔ سیٹ ہے تو نواب ہے، جب یہ تک سوچ خلافت راشدہ قائم رہی، اماں سوچ دیتی ہے، اماں حضور کا ظاہری یہ اماں زمانہ سوچ موجود دیتا ہے۔ اور پھر کیونکہ جب حضور نے تباہی عصری کرتے نہیں ہیں تو اس کے فرمایا ذمہ دار بلکہ بھی باہر قرنی والے فرمایا، نہیں ہوتے، کیونکہ عصری کہتے تو بھی کام ہو جاتا۔ ہمارے قرنی کیوں فرمایا؟ قرنی، نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، قرنی، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ قرنی جس میں حضرت قاف عمر ہے، فاروق را رضی ہے، اللہ، بچے ہیں، نون شہزادے ہیں، وہ ہے، کاروبار یا کرنے گئے ہے، اور وہاں لوگوں نے بتایا مطلب اس میں بھی گورنر صاحب نے کہ چار یہ فاروق حروف اعظم ہیں۔ کے بچے امیر المومنین کے۔ قرنی لوگوں نے بہترین ان سے زمانہ زیادہ مال میرا خریدا۔ زمانہ، تو قرنی تجارت کا میں زیادہ مطلب نفع کیا؟ ہوتا تھا۔ تو اشاق کہتے ہیں، آپ کے جو اشاق اللہ خیر کہتے ہیں کرے قاف سے حکمران مراد، کے کاروبار توجہ کتنے کریں، ملکوں میں؟ اشاق کہتے ہیں کس بنیاد پر؟ قاف سے مراد یہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ صدیق کی حکمران رہے، قاف ان کے ہے، لیے آسان تھا قرنی میں بڑے لوگوں سے قاف تعلقات صدیق بنانا۔ کی قاف ہے، حضرت راہ عمر فاروق رضی عمر کی اللہ راہ عنہ ہے، کے بچے نون عثمان کی نون ہے، یا علی کی یا ہے، مطلب بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، چار یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ ہے۔ اتنا ہی کمایا ہے؟ حضور نہیں، قرنی، اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے، چار یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے، اس لیے کہ جو چار یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے، جو چار یار والا ہے وہی سچا اہل بیت والا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جناح بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ قرنی پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا، پتا چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو۔ بہرحال تو اس کر رہا تھا والعصر، زمانے محبوب کی قسم، حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے ان کمال تھا، الانسان لفی خسر، تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے۔ کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، توجہ کریں قرآن اور قیامت میں بھی اور فخر بھی کریں گے تفاصیر کہ ہم ہیں۔ فاروق اعظم، یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں حضرت عمر یہ فاروق علامہ رضی اللہ مومن تعالیٰ شبلنجی عنہ کے سے بارے پڑھ رہا ہوں، ان کے حوالے امام سے۔ ابن جوزی نے تھوڑا لکھا سا حوالہ بھی میں آپ کہ سے رات کو نا گھر کے اندر تاکہ آپ کو یہ نہ لگے اچانک رو پڑے حضرت عمر، تو جہاں سے کہیں کہ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں آپ کو کتاب ملے گی۔ خلافت کے آخری ایام چلے تو رو پڑے، ایسے ہی گھر میں بلا وجہ آپ کی اہلیہ نے، فرمایا زوجہ نے انسان بیٹے کو خسارے اٹھایا، میں فرمایا پتہ کرو جو تو تمہارے سب باپ کو خسارے کیا میں جو بھی مسئلہ اس جماعت کے ہے، ہیں، لیکن تکلیف تو اس نہیں، میں درد تو فرمایا نہیں، ابو شہزادے جہل اس میں آئے، پہلے ابا دی کیا نمبر بات ہے، فرمایا اماں کو فرمایا بلاؤ، پھر کیا کہا سب لوگ جمع ہو ان گئے، الذین جناب عمر فاروق آمنوا الا الذین رضی اللہ آمنوا تعالیٰ عنہ الا فرمانے الذین لگے کہ آمنوا جو بیٹھو میرے ایمان لائے لیے، کا اس سے ابو سب بکر بیٹھو، صدیق فرمانے ہے، لگے آج جب میں مسجد سے وعملوا نکلا تھا تو الصالحات کا میرے اس سے نبی عمر پاک مراد ہے، سچے سے آبا، وتواصوا بالحق رسول کے سچے سے اس سے عثمان مراد ہے، حضور کے سچے غلام وتواصوا یہ کہہ رہے تھے کہ بالصبر عمر بڑا ہی اچھا اس سے سید السادات علی مرتضی مراد ہے۔ حدیث میں رونے والی کیا بات ہے، تو فرمانے چار لگے یار لگتا کی ہے شان کہ قرآن باہر یوں تمہیں اچھا بیان تھا، لوگ کہتے ہیں کہیں گھر میں قرآن تو میں نہیں کہے کوئی چار کرتا یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول میری اللہ بات نے پہ توجہ بیان کرنا، کیا۔ کہیں اور گھر میں علامہ آپ مومن شبلنجی باتیں سن لیں کہتے تو ہیں شاید کہ جو اتنی یہ میں کتاب کرتا میں ہوں میں دوسرا ذکر کاری کر کوئی رہا نہ ہوں سکے، یہ میں نے اہل بیت کے لیکن لیے جب خالص عمل کے کی رستے پہ ہم ہے۔ نکلتے بہرحال ہیں تو وہ اللہ مسدود ہے، اکبر عرض کر رہا تھا وہ بند وہ ہے، قرآن کا عمل معنی کس نے حشی نازل کرنا ہے؟ ہو رہا ہے۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے آیت سوچا پڑھیں تو یہاں آواز غلطی اتنی نکالنے خوبصورت والے 20 لوگ مل آواز جائیں اتنی گے، خوبصورت ہے 20 لوگ، چہرہ لیکن کیسا اس آیت پہ دیکھا عمل تو کرنے والے کتنے چہرہ ملے؟ ایسا ہی تھا، تو حضرت عمر فاروق کیسا رو رہے ہی تھے، تھا، کہنے لگے کہیں کیسا تھا تمہارے بتاؤں؟ حقوق تو نہیں پامال کرتا آفا رہا، کہا آپ کر یہ میں دیدم نے جب سنا تو وہ کہنے بہرے لگے بتا مجھے تو بڑا ورزیدم، قرآن شکوا ہے، اللہ امام خسرو کہتے ہیں آپ کا جاہ و سرکار جلال محبوب اتنا الہی تھا کے میں خلیفہ بات نہیں کر سکتی، عمر تم نے سارا دن توتیہ مسجد میں ہند ملک گزار الشورا دیا، ساری کہتے رات ہیں نکاح بول آفا کے کا مدینے کر کی گلیوں میں دیدم گزار دی، مہرے میں تو بتا زندگی کی خوشی ورزیدم دیکھ ہی نہیں سکتی، بسیار خوبا چاہ تو میرے اندر بھی تھے، میں تو لیکن میرا تو شوہر کچھ چیزیں دنیا بھی بیٹھتا ہے، مجھے لے کے گری جاتا ہے، بڑی میں پہ تو کچھ کر نہیں دیتا، نگارے سر وہ قدے لالا رخسارے سراپا آفت دلبود شمشائے کے منبودم، اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے
سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول، یہ شان ہے۔ بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے، میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ اللہ تو فیل نے کہا یہ شان، یہ انداز، یہ ادائیں، اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا، عمل کا رستہ دیکھیں نا، دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے، ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں، گفتگو کا انداز تو دیکھیں، کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے، اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی زمانہ خرید لے۔ وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو اگر کام کرے ان تو کی تیسری گفتگو دفعہ وہ سننا ناراض ہو عزیز جاتا ہے، مصر، میں 2 دفعہ کہا ہے۔ تو یوسف کا خریدنے بچے والا کو آپ خود 2 یہاں دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا ان پڑے کو تو دیکھ غصہ لے نہیں دینا آتا۔ مصر کی تو نے 3 دفعہ کہا عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھینک لیتے ہیں۔ سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں؟ اس کو مولانا جمیل الرحمان کے 2 مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں، کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ کیا حسن ہے کیا جمال ہے، زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر توجہ کریں، زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے، اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے۔ اگر کرام ناز کریں مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذل بلد، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے باقی حرمت میں لاکھوں سلام۔ ہائے 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 اللہ اکبر، حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو وہ نجم کی تفسیر بن جائے، اگر زلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت کے سوئے قرآن، تفسیر قرآن کے سویت، آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن کے سویت، روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی۔ کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی ابرو، آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو، اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی، اور کہتے روئے تو قرآن ماں، میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے، ایمات ہوئی ایمات ہوئی، آپ بھی ایمان ہے آپ بھی ایمان ہے۔ اور بریلی سے عبد الرحمن جامی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ کی سرتاب قدم، شان ہے یہ انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کہتے میں بھی اس طرف بڑا رستے میں لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ قَدْ حَالَ مَا زُلْفُ عَبْرِ اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ تیار ہے آج میں بڑے پیسے لے کے تو کہا میں محمد ہوں، فرمایا میں محمد ہوں۔ بھیا بیٹھو تھوڑا ٹائم بچا لو، سردی کا خیال کرو، لوگوں کی ضرورت ہے، عمر دراز دے آپ کو۔ تھوڑا نعرے سے یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع حدود شرع میں رہ پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھوپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکتا، اور وہ اس انتظار میں ہے، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکتا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، اللہ دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا۔ اللہ آپ کی تقدیر چکر کا پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں، چکر ایک رہ گیا، جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے غلاموں سے واقعہ کیا ہے، انشاءاللہ۔ ایک پھیرا رہ گیا، فقیر کے دل کے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے خدا اس بارگاہ میں نے عرش رکھی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام، اندر نصیب کرے، بان کون ہے فقیروں کسے نہیں مارے میں آتے ہی ہوئی تو چور اندر محمد تھا، ہوں، آپ بھی اندر چور محمد تھا نا، ہیں۔ کہتے کیا ہیں پڑھ حضور رہے نے تھے مجھے کہ یہ کندھے اللہ سے کا پکڑ کے کلام ہلایا، ہے، فرمایا کرتے کیوں نہیں، آپ کس چیز کی جب دعوت حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ نماز پڑھ، اس میں نے وقت کہا بھی حضور نماز مجھے کی کلمہ دعوت، پڑھا دیں، ایمان کے بعد حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔
اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں مرید پڑھتا ہونے میں اس والا سے کہتا بیزار ہے کہ جی ہوں۔ آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو حضور جاؤں۔ بیزار ہے، کچھ کر لیں آپ، اب وہ بلکہ آہستہ یہاں آہستہ تک کا کیا فرمایا ترجمہ جس ہے، کی یہ بالکل نماز سمجھ نہیں لیا۔ اس کا دین بھئی کسی بندے سے یہاں تک 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ اس کا دوں وہ گا، یہ ہاں وقت نہیں 500 فرمایا روپیہ دے دیا کروں بے گا روز نمازی کا، کے تو کہتے ساتھ میری بیٹھو رقم گے خراب ہوگی۔ اس پہ لعنت برستی ہے۔ پورے دو۔ بے اور نمازی نیکی کو کی بات جب زکات آتی ہے تک تو نہ کہتے ہیں دو، حضرت اگر صاحب بے دین اتنا نمازی سخت پریشان نہیں ہے ہے، غریب ہے اس کو زکات میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے، کچھ اب میں تصویر لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نماز کے یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول جلسے کا نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو۔ حدیث کی دنیا ہوں کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے، یہ کیا بات ہے؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے۔ یقین کریں نماز پڑھو، لوگ قبروں نماز میں چلے گئے ہیں اور مسجدوں میں نہیں ہیں۔ توبہ کرو بے نمازی پن سے، اور فرمایا کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں، بدکاری سے بچو، آخر تک رشتہ داروں اتر گئی، فرمایا لیکن لوگ کتنی اچھی بدلنے کو تعلیم تیار نہ ہوئے۔ تو وین نے حضرت فضالہ اچھی کہتے ہیں تعلیم ابھی میں نے کلمہ پڑھا، یہی تعلیم وہ ابو ابھی جہل میں کو واپس گنڈا آیا، کر رہا تھا، آپ کے خلاف راستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں جو آپ مرتی کہتے تھی ہیں میرے اگر وہی اوپر، حق ہے مجھے کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، طفیل قرآن لیکن سن فرماتے کے ہیں میں بی مسلمان بی کے پاس سے اب گزر کہ حضور گیا۔ اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں کوئی نشانی دے پہلے دے۔ تو اس کا خیال تھا سرکار نے رکے گا، لیکن جب میں پیشانی پہ رکا نا ہاتھ تو لگایا، دروازے پہ آئی، تو پیشانی اور جب میں چمک گزر گیا تو اس نے آواز دی، لے جا، لیکن میں نے سنی اس کی انسنی روشنی کر دی، نکل رہی جب ہے، آگے بڑھا تو حضور میرے میری پیچھے قوم دوڑی۔ اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام فرماتے قبول مجھے کیا پکڑ تو کے بس کہنے کا لگی نشان آ فضالہ گیا۔ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا یہ تھا۔ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے، آپ فرماتے حضور نے ہیں میں ہاتھ پہ کبھی ہاتھ نہیں لگایا رویا تھا، میں ہاتھ کبھی نہیں روشن رویا تھا، ہائے ہائے ہائے۔ جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے بزرگوں نے میں نے کہا صوفیہ میں جو فرماتے گیا ہیں، تھا وہ نہیں کسی کا ہوں، رومال اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، ورنہ جس کا ہے اب میں وہ نہیں ہوں، اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ اب تو میرے بھائی میں تو محبت اسلام بڑھانے کی آیا۔ تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ ایسا خبردار ظلم نہ کرو، محبت میں کوئی آپ ہمارے کرو، قریب لیکن نہ آئے، ہم تو کسی کو بات نہیں کرنے بڑھانا دیتے کہ ہم حضور نے مسلمان ہیں۔ فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس ہم کے ساتھ بات نہیں کرنے ان علماء دیتے۔ اور سیدوں سے محبت کیوں پتہ نہ کیا کرنا بات کہ ہے؟ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور نشانی میرا دے دی۔ عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، ایک جب بات میں کہوں، دوستوں سے ملتا یوسف ہوں، علیہ السلام تھے جب بڑے ان دونوں خوبصورت، باتوں میں تضاد آتا ہے لیکن نا، سب کو تضاد، حسن دکھایا، کسی تو کو لوگ خوبصورت تقریر کو بنایا۔ جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ ہاں یہ میرے آپ کو نبی پتہ کا ہے نا، معجزہ بائزید نعت خواں ایسے کہتے ہیں میں نے خوبصورت محفل ہے، لوٹ ہاتھ لی، مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر لوگ دے۔ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، خوبصورت بنا لوگ بھی شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت پھر یہ ابو فن ہریرہ کا ہے، ذہن یہ بن جذبات کا گیا اظہار، سمجھ لیں حضرت بات ابو کو کہ ہریرہ عمل جب طفیل آپ کے نہیں نہ ذریعے کرتے، مسلمان عمل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ تو طفیل کے آپ ذریعے، بڑے یہاں بھی ایک بات خاص بے سن چین لو، رہتے ہیں آج کہ یار حضرت یہ طفیل میں کا کیا نام کر کوئی رہا نہیں ہوں؟ جانتا، ابو ہریرہ کو صفورت پوری گندہ دنیا ہے کہ جانتی میرا ہے۔ عمل صفر میرے ہوتا بھائی جا رہا ہے۔ دین کا کام کر لے، کسی کو ہمارے سدھار لے، استاد کسی تھے کو تو وہ سنوار فرمایا لے، کرتے تھے ہو کہ سکتا ہے ہمیں اگر کوئی نہ پڑھے جانے، لکھے آدمی لیکن کو تم ہماری بے عمل کوشش دیکھو تو سے اس جو سے دور سنور رہتے گیا ہیں، ورنہ تمہیں وہی بھی بے عمل ہمارے کرو۔ لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے اسے اللہ کی، میں نے اکبر۔ کہا حضور حضرت یہ کیا ابو ہے؟ ہریرہ تو حضرت میں نے طفیل کی پوچھنا کوششوں سے ان کا کریں ذہن بنا۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا، حضرت عمر کی بہن نے قرآن تو وہ پڑھا فرما تو رہے حضرت تھے عمر کہ مسلمان ہوئے۔ علم والے اس بندے طرح کے قرآن پاس نے، اگر وہ بلکہ بے میرے عمل آقا ہو نے تو بہت بالکل نہ پیاری بات بیٹھنا۔ ہے، ہر بات پیاری ہے۔ فرماتے ہیں تو فرمانے انہوں نے مکہ صحیح کہا۔ تلوار سے فتح ہوا۔ آقا فرماتے ہیں اب بات بہت بڑی ہے، مکہ پتہ نہیں تلوار آپ کو سے سمجھ میں فتح ہوا آتی ہے نہیں آتی، اور بارہ کر دیتا ہوں۔ قرآن کی برکت سے مدینہ فتح پڑھا ہوا۔ لکھا بندہ اگر بے قرآن عمل سے ہو تو مدینہ اس کے فتح ہوا۔ پاس ہے۔ مکہ تلوار سے، میں نے حالانکہ تو حضور تلوار کی چلی فرمانے نہیں، لگی لیکن اس بہرحال لیے کہ وہ تلوار اپنی کا بے خوف تھا عملی ان پر بھی لوگوں دلائل کو۔ دے گا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ پتا چلا قرآن فاتح تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے۔ قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ، لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکڑ لو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں، حسین ہر جگہ ہیں، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تال
تعلق جسم سے کٹ چکا ہے، لیکن اب بھی میرا تعلق سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی